الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلِ دین مدد کعبہ ایماں مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چمن طیبہ میں سنبھل جو سنوارے گیسو حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپش محشر میں سایہ فگنو تیرے پیارے کے پیارے گیسو سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو اور تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ آج کی یہ محفل شیخ میوات حضرت پیر سید پیارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ علماء کرام سادات کرام کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہیں۔ میرے دائیں طرف حضرت پیر سید سبحانی باپو، سید نظام باپو، سید اعجاز باپو، بائیں طرف سید زین الدین باپو اور میری پشت پر سید ذاکر علی باپو، سید اصغر حسین باپو اور بھی سارے سادات کرام موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں۔ کس کس کا نام لیا جائے، شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہیں اور اللہ رب العزت کے ایک نیک برگزیدہ بندے ان کے عرس کے موقع پر سب کی حاضری اللہ پاک قبول فرمائے۔ مئی کا مہینہ چل رہا ہے، اگر کہیں پر ہم کھلے آسمان کے لیے نکلیں
اور تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ہم جلدی سے کوئی سایہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں دھوپ سے سایہ مل جائے، اس لیے کہ دھوپ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ جب انسان کو تھوڑی دیر کہیں کھڑے رہنا ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ کوئی سایہ مل جائے، اور جب سایہ مل جاتا ہے تو انسان کسی کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ جلدی سے سائے کی تلاش میں بھاگتا ہے۔ انسان سایہ ڈھونڈتا ہے، اور سایہ انسان کو دھوپ سے بچانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ دھوپ جو مئی کی دھوپ ہے، یہ گرمی جو مئی کی گرمی ہے، اور اس وقت تو سورج چوتھے آسمان پر ہے، اور چوتھے آسمان پر سورج پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے۔ ہم اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کی حرارت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی سایہ تلاش کرتے ہیں، اور سائے میں جا کر ہمیں سکون ملتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کرو، تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچو میرے بھائیوں، پیارے صاحب کے عرس میں آنے والوں، ذرا تصور کرو۔ میں اپنی ماؤں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، وہ بھی ذرا غور کریں۔ جب مئی کے مہینے کی دھوپ ہمیں سائے کو تلاش کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور ہم سایہ تلاش کرتے ہیں، اور اگر دھوپ میں تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں تو بیمار ہو جاتے ہیں، دھوپ لگ جاتی ہے، لو کا اثر ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جس دن نہ آسمان ہوگا، نہ آسمان کا سائبان ہوگا۔ اس دن اللہ اکبر، سورج اپنے پورے شباب کے ساتھ چمکے گا، اور انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہے گا۔ آج سورج پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے، اس دن سورج جو ہے اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ اس دن بھی تو ہمیں سائے کی تلاش ہوگی۔ اللہ اکبر، مگر آج ہم سائے میں اپنی طاقت کے بل پر چل کے جاتے ہیں، آج ہم سائے میں اپنی قوت کے بل پر چل کر جاتے ہیں، آج ہم سائے میں اپنے منصب اور مقام کی بنیاد پر چل کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہاں دھوپ ہوتی تو اتنا بڑا مجمع کبھی یہاں اکٹھا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اور اگر جمع ہو بھی جاتے تو کوئی نہ کوئی سایہ کوئی ادھر تلاش کرتا، کوئی ادھر تلاش کرتا، کوئی ادھر تلاش کرتا۔ اللہ اکبر، اور محبتیں دیکھنے کے قابل رہتی، اس لیے کہ جب سایہ تلاش کرنے کی بات آتی تو ہو سکتا ہے کہ یہاں جو ہم ایک دوسرے کو محبت پیش کر رہے ہیں، جب سایہ تلاش کرنے کی بات آتی تو میں اپنے لیے سایہ ڈھونڈتا، کوئی اور اپنے لیے سایہ ڈھونڈتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچو، قیامت کے دن کوئی درخت نہیں ہوگا، قیامت کے دن کوئی سائبان نہیں ہوگا، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کھلے آسمان، بلکہ آسمان بھی نہیں ہوگا، کھلے میدان میں سب جمع ہوں گے، زمین بھی نہیں ہوگی بلکہ پیروں کے نیچے تانبا ہوگا۔ اس کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ زمین تانبے کی ہوگی، اور وہ بھی شعلے اگل رہی ہوگی، وہ بھی آگ اگل رہی ہوگی۔ اس دن صرف ایک سایہ ہوگا جسے عرش کا سایہ کہتے ہیں، اللہ کے عرش کا سایہ، اور وہ سایہ کسی کو نہ نسب کی بنیاد پر ملے گا، نہ ڈگری کی بنیاد پر ملے گا، نہ حسن و جمال کی بنیاد پر ملے گا، نہ خطے کی بنیاد پر ملے گا، نہ قبیلے کی بنیاد پر ملے گا۔ اس دن سایہ صرف عرش کا ان لوگوں کو ملے گا جن کو اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اور سن لو، جس کو عرش کا سایہ مل جائے گا، 50,000 سال کا قیامت کا دن اس کے لیے ظہر کی 4 رکعت کے برابر کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر وہ ہواؤں میں رہے گا، وہ سکون میں رہے گا، وہ چین میں رہے گا۔ پورا میدان محشر ہنگامہ آرائیوں سے مزین ہوگا، اور عرش کے سائے میں رہنے والے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں سے اپنے آپ کے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا وقت میرے پاس ہے، تھوڑے سے وقت میں آج میں آپ کے سامنے کچھ اعمال ایسے پیش کرتا ہوں۔ رحمت عالم، مالک کونین، مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر رحم کرتے ہوئے، اپنی امت پر کرم کرتے ہوئے ہمیں کچھ عمل ایسے بتائے ہیں، اگر کوئی ایسا عمل کرے تو اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ آئیے کچھ اعمال سیکھ لیجئے، کرنے کی کوشش کیجئے، تاکہ
عرش کا سایہ مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے۔ سوچو تو صحیح، 50,000 سال کا میدان محشر ظہر کی 4 رکعت کے برابر ہوگا تو کتنا مزہ آئے گا۔ اللہ اکبر، اتنا مختصر کر دیا جائے گا، اور کن کو عرش کا سایہ ملے گا۔ ایک روایت میں، بلکہ کئی روایتیں کل بھی میں نے صورت میں بیان کیا، احباب نے کہا اس کی آگے کی گفتگو کر دی جائے۔ میدان محشر میں جن جن لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا، وہ احادیث جب جمع کی جاتی ہے تو ان کی تعداد 70 تک پہنچتی ہے، اور یہ 70 کی تعداد حتمی نہیں ہے، بلکہ اہل علم و تحقیق کریں تو اور بھی پہنچ سکتی ہے۔ وقت میں جتنی گنجائش ہے، 1 گھنٹے کا ٹائم ہمارے پاس تھا، جس میں سے 10 منٹ کا ٹائم تو نکل چکا۔ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے ان کے نام پڑھتا ہوں، ان کے اعمال پڑھتا ہوں، جن کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ توجہ سے سن لو، اللہ رب العزت کے بندو، اللہ کی باتیں سننے کے لیے آئے ہو، رسول اللہ کی باتیں سننے کے لیے آئے ہو، عرس کی تقریب میں حاضری دینے کے لیے آئے ہو، کچھ اعمال ایسے کر لو کہ ہمیں بھی عرش کا سایہ مل جائے۔ آئیے اب میں نے جو گفتگو کل کی تھی اسی سے منسلک، تاکہ اگر آپ کو دونوں کو سننا ہے جوائن کر کے تو کل کی گفتگو سن لے، میں آگے کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جن کو عرش کا سایہ ملے گا وہ کون خوش نصیب ہے؟ تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتے ہیں اور الٹے ہاتھ کو خبر نہیں ہونے دیتے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ تو کریں، سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیا، الٹے ہاتھ کو خبر نہیں ہونے دیا، انہیں عرش کا سایہ ملے گا۔ آپ مجھے بتائیں کیا ہم اس طرح سے صدقہ دیتے ہیں؟ پہلی بات تو آج مسلمانوں میں صدقہ دینے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ جس دن اس قوم کو صدقہ دینے کی اہمیت پتہ چل جائے گی، جب صدقے کی بات کرو تو لوگ ڈرنے لگتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ ابھی صدقے کی بات کے بعد فوراً چندے کا اعلان نہ کر دیں۔ میں یاد رکھنا، ہم چندے کا اعلان کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یاد رکھیے الحمدللہ ہم دین کا کام کرتے چندے ہی سے کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا اللہ رب العزت کا یہ بے پناہ احسان ہے، ہم غلام بن کر کے کسی سے چندہ نہیں مانگتے، اور انشاءاللہ یہاں چندہ مانگا نہیں جائے گا۔ جب بھی صدقے کی زکوٰۃ کی ترغیب دلاؤ تو لوگ ڈرنے لگتے، ابھی چندے کا اعلان کریں، چندے کے لیے نہیں، دین بتانے کے لیے، مذہب بتانے کے لیے، مسلک بتانے کے لیے، حدیث بتانے کے لیے۔ اور ایک بات بتاؤں، اگر چندے کا اعلان کوئی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پر احسان نہیں کرتا، وہ آپ پر احسان کرتا، اور ہم دیتے ہیں تو ہم اداروں پہ احسان نہیں کرتے، اپنے آپ پر احسان کرتے ہیں۔ اسی لیے اس میں پریشان مت ہوا کیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو، یعنی جب تم میں کوئی بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے صدقہ دے دیا کرو۔ وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے، جب تم صدقہ دیتے ہو تو تم پر آنے والی مصیبت سے، جو مصیبت آسمان سے اتر رہی تھی، تم نے صدقہ دیا تو تمہارا صدقہ اس مصیبت سے جنگ کرتا ہے، اس مصیبت سے لڑائی کرتا ہے۔ کسی میں ہمت بلاؤں سے لڑنے کی؟ بڑے بڑے پہلوان بلاؤں سے نہیں لڑ سکتے، یہ صرف صدقے کی قوت ہے جو ہماری بلاؤں سے لڑتا ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جب صدقے میں اور بلاؤں میں جنگ ہوتی ہے تو بلائیں ہار جاتی ہے، صدقہ جیت جاتا ہے، صدقے کی برکت سے آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ نعرہ رسالت یا رسول، اسی لیے جب سفر پہ نکلو تو صدقہ دے کر نکلو، بچوں کو بیمار دیکھو تو صدقہ دے کر کے ان ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ بے فقیر قادری رسول اللہ کی حدیث پر یقین کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، واللہ اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ مجھے خطرہ اس کا، خطرہ اس کا، چیک کراؤ، پہلے صدقہ دو پھر چیک کراؤ، رپورٹ تبدیل نہ ہو جائے تو پھر کہنا، اس لیے کہ ہمیں اپنی بات پر یقین نہیں ہے، ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کی بات پر یقین ہے۔ اور میں یہ بات آپ کو صرف حدیث کی صداقت اور سچائی بیان کرنے کے لیے کہوں، یہ بات حدیث کی سچائی بیان کرنے کے لیے کہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ لوگ سن بھی رہے ہوں۔ ہمارے ایک عزیز، میں نے کئی جگہ بیان کیا، ایک عزیز، ان کی بہن کو ڈاکٹر نے کہا
اگر آپ اسٹیج سے اترتے وقت ان کا نمبر لیجئے، ان کے شہر کا نام لیجئے اور آپ بات کیجئے. ابھی ہم لوگ کوئی قصے گڑھ کر کے کہانیاں نہیں بیان کرتے، اس لیے کہ یہاں ہمیں کسی کی کرامت ہی بیان نہیں، حدیث کی صداقت بیان کرنا. اور حدیث کی صداقت کو اگر کوئی اپنی کرامت کہتا ہے تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. ہاں، اس لیے کہ کچھ لوگ صداقت حدیث کو بھی اپنے پلے میں باندھنے کی کوشش میں. اللہ کے بندے، ہماری سب سے بڑی کرامت ہم سے خود سن لو. ہم لوگوں کی سب سے بڑی کرامت ہم سے سن لو. کبھی میں نے کیا بیان میری کرامت؟ آج سناتا ہوں. حدیث کی صداقت اب بعد میں سن لو، پہلے میری کرامت سنو. ہماری کرامت کیا ہے؟ اتنے بڑے پاپی، گنہگار، بدکار اور سیاہکار ہونے کے باوجود بھی زمین پر عزت کے ساتھ جی رہے ہیں. اس سے بڑی ہماری کوئی کرامت ہی نہیں ہے. ایسے پاپی لوگ بھی، ہمیں تو زمین میں دھس جانا چاہیے تھا، ہم پر تو پتھر برس جانا چاہیے تھا، ہم پر تو آگ برس جانا چاہیے تھا، لیکن اتنے پاپ اور جرائم کے باوجود بھی اب اس کرامت کو کیا نام دیجئے گا؟ بلکہ یہ کرامت نہیں ہے، اصل میں یہ مدینے کی سرکار کا کرم ہے کہ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در کی، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. لیکن اس کرم کو ہم نے کرامت اس لیے کہہ دیا کہ کسی نے پوچھا تھا حضرت سیدنا سلطان العارفین بایزید بستامی سے کہ آپ کی کرامت کیا ہے؟ کہا بیٹا اتنا پاپی ہو کر زمین پر چل رہا ہوں، یہی میری سب سے، حالانکہ ان کی عاجزی تھی لیکن یہ ہمارے لیے حقیقت ہے. ہم سے بڑا کوئی مجرم نہیں، ہم سے بڑا کوئی خطا کار نہیں، ہم سے بڑا کوئی گنہگار نہیں. ہمارا تو بس معاملہ یہ ہے، کاش کہ ہم برابر سرابر چھوڑ دیے جائیں، یہی اپنے لیے سب سے بڑی بات ہے. بس اللہ اور اس کے محبوب کے کرم سے بڑی امیدیں اور بڑی امیدیں. انشاءاللہ میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا انشاءاللہ. بہرحال تو میں نے کہہ دیا. عرض کیا کر رہا تھا؟ کرامت کے طور پہ نہیں، حدیث کی صداقت کے طور پہ. ایک عزیز نے فون کیا، ہم لوگ کئی سال پہلے کی بات ہے، عمل نیر میں سنی دعوت اسلامی کا اجتماع تھا. اجتماع کی تشہیر کے لیے ہم گلی گلی، کوچے کوچے، دیہات دیہات اعلان کرتے پھر رہے تھے لوگوں کو اجتماع کی دعوت دینے کے لیے. عزیز کا فون ہے، میری بہن کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا، ICU میں ہے، اور کہا کہ اس کو گھر لے جاؤ، خدمت کرو، یہ چند گھنٹوں کی، بلکہ چند گھنٹوں کی، چند منٹوں کی مہمان ہے. کہا اچھا. کہا کہ سید اگر آپ آ جائیں نا تو میرا عقیدہ ہے میری بہن بچ جائے گی. ہمارے عزیز بہت سے علماء اور مبلغین ساتھ میں موجود تھے، اور میں نے کہا کہ ہمارے جو ہے وہ حضرت علامہ رفیع الدین اشرفی صاحب پربنی کے نگراں ہوتے تھے، وہ بھی ساتھ میں تھے. اور عزیز میں نے کہا یہ پاگل لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں. ڈاکٹر نے جواب دے دیا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ آ جائے تو بہن بچ جائے گی. انہوں نے کہا اس کی بہن رہے یا انتقال کر جائے یہ اس کی عقیدت ہے. اگر اس نے یہ کہا کہ آپ کے آنے پہ بہن بچ جائے گی تو آپ کو جانا چاہیے. اگر آپ نہیں گئے اور انتقال ہو گیا تو پوری زندگی داغ رہے گا کہ سید سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں لیکن میری بہن کو دیکھنے نہیں آیا. تو ایک کام کرتے ہیں، ابھی پروگرام چھوڑیے اور ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے، چل کے دعا کر دیتے ہیں. وہاں پہنچے، رستہ بھر سوچتے رہے. جہاں دواخانے میں جانا تھا آدھے سے پون گھنٹے کا فاصلہ تھا. سوچتے رہے کہ کریں تو کیا کریں. اتنی عقیدت کے ساتھ اس نے بلایا، کریں تو کیا کریں. گئے اور جانے کے بعد بہن پر سورۃ الفاتحہ دم کرنے کے ساتھ ساتھ سوچنے لگے کہ کیا کہیں، کیا کریں کہ یہ بچ جائے. اس کی عقیدت کی اللہ لاج رکھ لے، عزت کا سوال ہے. فوراً ایک خیال یہ آیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کے لا الہ الا اللہ، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ فون نمبر لے لیجئے گا. ویسے آپ میری بات پہ یقین کرتے ہیں لیکن آپ فون نمبر لے سکتے ہیں، لے لیجئے گا، بات کر لیجئے گا. ہم لوگ جب نکلنے لگے تو میں نے کہا ایک کام کرو کہ جان کا صدقہ دو. حضور کی بات یاد آئی، کہا جان کا صدقہ. کہا جان کا صدقہ؟ میں نے کہا مرغی بکرا کچھ بھی ذبح کرو اور غریبوں میں تقسیم کر دو. کہا اتنی رات کو کہاں ملے گا؟ میں کہا ڈھونڈو، کچھ بھی کرو.
مرتے کیا نہ کرتے، انہوں نے بکرا یا بکری جو بھی تلاش کیا اور اس کے بعد ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد یہ تقسیم ہو گیا، گھنٹے 2 گھنٹے کے درمیان یہ معاملہ تھا. اللہ کی عزت کی قسم ہم جب نکلے ہیں وہاں سے صدقے کے بعد تو ڈاکٹر نے کہا وہ سفید پگڑیوں پہ کون لوگ آئے تھے؟ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ جب سے وہ لوگ نکل کر کے گئے اس کی صحت بہتر ہونے لگے. وہ بہن ابھی بھی موجود ہے، اللہ نے اس کو زندگی عطا فرمائی، بہن ابھی بھی موجود ہے. آپ غور فرمائیے، یہ رسول اللہ کی حدیث کی برکت ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. صدقہ کر کے دیکھو. مسلمان صدقہ کرتا نہیں آج کل، بلکہ لوگ اتنے گر چکے ہیں الا ماشاءاللہ کہ مسلمان اپنی زکوٰۃ خود کھا رہا ہے. زکوٰۃ خور ہو گیا ہے مسلمان. مسلمان زکوٰۃ خور کیسے ہو گیا پتہ ہے؟ 2.5% اس پر زکوٰۃ دینا لازم تھی، نکلتی تھی 5 لاکھ دیا، 1 لاکھ 4 لاکھ خود کھا رہا ہے. ہوگا کیا پتہ ہے؟ جیسے اگر اپنے 10 اچھے آموں میں 2 سڑے ہوئے آم رکھے گا تو وہ 2 سڑے ہوئے آم سارے آموں کو سڑا دیں گے. اسی طریقے سے زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے. اگر زکوٰۃ جو مال کا میل ہے تم اس کو اپنے کاروبار میں ملا کے رکھو گے تو وہ سارے آپ کے مال کو برباد کر دے گی، خراب کر دے گی. اس لیے اللہ کے بندو زکوٰۃ پوری نکالو، حساب لگا کر نکالو اور صدقہ روزانہ دو. پھر دیکھو انشاءاللہ اگر بچے اسکول جا رہے ہیں، اسکول جاتے وقت تو تم نے صدقہ نکال دیا، تمہارے بچوں کو کبھی ٹھوکر بھی نہیں لگے گی انشاءاللہ، پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھے گا انشاءاللہ. اور پھر یہ بھی حدیث پاک میں آیا جو بری موت سے مرنا چاہتا ہے، جو بری موت سے مرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہونے دے، اس کو اللہ عرش کا سایہ بھی دے گا. یہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ کی نگاہ نبوت اللہ اکبر سب کچھ دیکھ رہی تھی. ایک زمانہ ایسا آئے گا صدقہ دیا جائے گا ایک کیلے کی شکل میں اور 50 فوٹو نکال کر واٹس ایپ پر ڈالے جائیں گے. حضور نے فرمایا ہر صدقہ تجھے عرش کا سائے کے تلے نہیں لے جائے گا، وہی صدقہ تجھے عرش کے سائے تلے لے جائے گا. کہ ایک ہاتھ سے دے رہا ہے، تیرے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہیں تو تیرے پڑوسی کو کیسے خبر ہو سکتی ہے؟ اگر آج اس کا طریقہ دیکھنا چاہتے ہو تو میں آپ کو بتاؤں، اللہ والوں کچھ اللہ کے لیے بھی تو کرو. واٹس ایپ کے لیے بہت کیا، نام کے لیے بہت کیا، فیس بک کے لیے بہت کیا، دنیا میں فوٹووں کے لیے بہت کیا، دنیا کی ہولڈنگز کے لیے بہت کیا، بازاری عزت کے لیے بہت کیا. یہ کبھی اللہ کے لیے بھی تو کر کے دیکھو. ایسے نکالو کہ تمہیں بھی خبر نہ ہو، ایسے نکالو کہ تمہیں بھی خبر نہ ہو، صرف یار کو پتا رہے کہ میری محبت میں کچھ دیا گیا ہے. اس کی مثال دوں آئیے تو پھر اس لاڈلے شہزادے کی نبی کے خاندان کی مثال سامنے آتی ہے جسے سید سجاد، عابد بیمار، مظلوم کربلا، امام الائمہ سیدنا علی ابن حسین، امام زین العابدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. مدینہ منورہ کے سارے غریبوں کی فہرست امام زین العابدین کے پاس موجود تھی. جب رات ہوتی تو اپنے چپکے سے نکلتے اور گردن پر اور پشت پر لوگوں کی ضرورت کا سامان رکھتے اور سامان رکھ کر اس کے آنگن میں ڈال کر چٹھی رکھ دیتے، یہ تیرے لیے حلال ہے، تو اس کو استعمال کر سکتا ہے. مدینے کے غریب جب اپنا دروازہ کھولتے تو ضرورت کا سامان اپنے دروازے پر پاتے. چٹھی پڑھ کے سوچتے کون پر اسرار خادم سخی بادشاہ ہے جو ہماری ضرورت کی چیزیں رکھ کے جاتا ہے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی ہے، کسی کو پتا نہیں چلا. جب امام زین العابدین کی شہادت ہوئی اور آپ کو غسل دینے کے لیے لباس اتارا گیا تو بوریوں کا نشان پیٹھ پر موجود تھا. لوگوں نے کہا یہ بادشاہ کسی کے گھر مزدوری کرنے نہیں جاتا تھا، اس کی پیٹھ پر کیا نشان ہے بوریوں کے؟ امام محمد باقر نے کہا مدینے کے غریبوں اپنے پراسرار خادم کو ڈھونڈتے تھے کہ کون سامان تمہارے آنگن میں رکھ کے جاتا ہے. وہ کوئی اور نہیں تھا، یہ حسین ابن علی کا بیٹا علی ابن حسین زین العابدین تھی. ارے لینے والے کو خود خبر نہیں، اس طریقے سے خدمت کی جاتی ہے. یہاں تو ریلیف بھی بانٹتے ہیں تو پوری دنیا میں ٹھیک ہے، اگر ضرورت پڑے کم سے کم چہرے تو چھپا لو. لوگوں کو تقسیم کرنے جاتے ہو کہ ذلیل کرنے جاتے ہو؟
رمضان شریف میں کڈس بڑھتی ہے تو دیکھو سیٹ لوگ کس طرح فرعونیت کرتے ہیں. جملے سخت ہو تو معاف کر دینا. اللہ کے لیے کچھ کیا؟ کیا کیا اللہ کے لیے؟ پہلے لوگ کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال. کسی نے بہت اچھے بندے نے ایک جملہ دے دیا قوم کو کہ نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال, فیس بک پہ ڈال. سوچو کبھی اللہ کے لیے نیکی کی؟ کبھی اللہ. صدقہ سیدھے ہاتھ سے دو, الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو. ایسا بندہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھا جائے. جو کثرت سے صدقہ دیتا ہے اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے. جو کثرت سے صدقہ دیتا ہے اللہ اس کی نسل میں بے عیب اولاد پیدا کرتا ہے. جو کثرت سے صدقہ دیتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے اگرچہ گنہگار ہو. کثرت سے صدقہ دو, جتنا دے سکتے ہو. کوشش کرو کہ اپنے گھر کے ہر فرد کا صدقہ. بھائیو ڈاکٹروں کو ہزاروں روپے بھرتے ہو نا, غریبوں کے ہاتھ میں دے کے دیکھو. اور ایک بات بڑی خوبصورت یاد آ گئی, سبحان اللہ. حدیث قدسی ہے, جب میرا بندہ میرے لیے صدقہ دیتا ہے تو وہ غریب کے ہاتھ میں صدقہ پہنچنے سے پہلے اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں پہنچتا ہے. وہ غریب کا ہاتھ نہیں ہوتا, وہ ہاتھ کس کے ہوتے ہیں؟ دست قدرت میں. پھر اللہ فرماتا ہے جو صدقہ دیتا ہے گویا وہ مجھے قرض حسنہ دیتا ہے. آج وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے رہا ہے, میں کل اس کو اپنی شان کے مطابق لوٹا دوں گا. بہنوں سے کہتا ہوں وہ بھی صدقہ دے, روزانہ دے, اچھا دے. اور صدقے کے لیے اچھی چیز رکھو. صدقے کے لیے ہم جس پہ ہم بیزار ہوتے ہیں نا, صدقے میں وہ دیتے ہیں. جیسے بھوکا آیا یا بھکاری آیا کھانے کے لیے تو کون سا دیتے ہیں؟ ہانڈی سے نکال کے نہیں دیتے, فریج سے نکال کے دیتے ہیں, ہے نا. یہ کبھی صدقے میں آپ نے کسی کو مال میں لے جا کر کے مال کی کوئی چیز دلائی ہے کیا؟ اپنے لیے مال کا خریدتے ہو, اللہ کے لیے کبھی مال کا خریدا ہے کیا؟ اپنے لیے ہزاروں کا خریدتے ہو, کبھی اللہ کس کو دے رہے ہو یہ مت دیکھو, کس کے لیے دے رہے ہو. بہت کربلا کی بات کرتے ہو, کربلا سے سیکھا کیا ہے؟ کربلا سے سیکھا کیا ہے؟ امام حسین کے 3 شہزادے تھے, 3. فیصلہ تھا دو اللہ کے لیے دینا ہے, ایک اپنے لیے رکھنا ہے. تندرست ہم شبیہ پیمبر علی اکبر جیسا کڑیل جوان اللہ کے لیے دیا, اور جو بیمار تھا کئی مہینے سے اس کو اپنے لیے رکھ لیا اور بتایا تندرست تو اللہ کے لیے ہے, بیمار میرے لیے ہے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی, تو نے تندرست مجھے دیا, ہم شبیہ پیمبر مجھے دیا, اور بیمار اپنے لیے رکھ لیا. اب اس بیمار کو بیمار نہیں رہنے دوں گا, اس لیے کہ بیمار کی حیاتی اور زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. اس کو بھی بچاؤں گا اور اتنی برکت دوں گا اس بیمار کے اندر کہ مسلمانوں کا کوئی محلہ رہنے نہیں دوں گا جہاں حسین کے بیٹے نہ ہو. دیکھ تو لے, یزید تندرست تو چھوڑ گیا تھا, ایک بھی نہیں بچا. امام حسین بیمار اپنے لیے رکھا, تندرست تو اللہ کے لیے. اور ہم لوگ باسی اللہ کے لیے, پھٹا اللہ کے لیے, ٹوٹا اللہ کے لیے. کس سے پیار کر رہے ہو؟ اپنے آپ سے یا اللہ سے؟ ایک پیر صاحب نے اپنے مرید کو کہا تھا, چونکہ خانقاہ میں بیٹھے ہیں, پیر صاحب کی محفل ہے. ایک پیر صاحب نے اپنے مرید, بیٹا کبھی اپنے آپ کو اللہ سے بڑا نہ سمجھنا, کبھی اپنے آپ کو اللہ سے. پیر لوگ ایسی بات کرتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے عقل میں نہیں آتی. لیکن وہ پیر جو سچے پیر ہوتے ہیں بھائی, اس لیے کہ دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. میں کسی پہ کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا, نہ کر رہا ہوں, نہ میری اتنی اوقات, اور میں نے پہلے کہہ دی میں سب سے بڑا مجرم ہوں. دنیا میں جتنے لوگ وہ سب مجھ سے اچھے, ہم سب سے گرے پڑے ہیں. بلکہ یہ کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو بھی اپنا بیڑا پار ہے.
بس اسی کی امید پر جی رہے ہیں، اسی امید پر چیخ و پکار بھی کرتے ہیں کہ حضور کے سگان بارگاہ میں اپنا نام آ جائے، بیڑا پار۔ لیکن بہرحال اور کچھ لوگوں کو پیروں کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو پیروں کی بات پہ ڈسکس، یہ کیا کہہ دیا میرے عزیز۔ ایسے کچھ لوگ بک بک کر رہے تھے پیروں کی بات پر، اللہ والوں کی بات پر، یہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک دیوانہ آیا اور اس نے ان بدبختوں سے کہا جو نوجوان تھے، اپنے آپ کو بہت بڑے بڑے انجینئر، ڈاکٹر، ٹیچر، محقق اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رہے تھے، اور اللہ والوں کی بات پر نکتہ چینی کر رہے تھے، کتے بھونک رہے تھے، تو کہا یہ کتے کیا بول رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے اس کا ترجمہ مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ وہ سارے بڑے بڑے نابالغ محققین آج کے دور کی طرح انہوں نے کہا یہ کتا کیا کہہ رہے ہمیں نہیں پتا۔ اور کہا اتنی ذلیل مخلوق جو ہے، جب اس کی بات کا مطلب تمہیں نہیں پتا تو جن کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا ہے ان کی باتوں کی ترجمانی کرنے کے لیے تم کیسے بیٹھ گئے؟ آج بھی یوٹیوب چینلوں پہ کچھ محققین بیٹھے گا، یہ ولی کی بات یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا جب کتے کی سمجھ میں نہیں آتی تو محبوب خدا کی کیسے سمجھ میں آئے؟ ولی کی بات سمجھنے کے لیے بھی بہت دماغ چاہیے۔ ہاں سب چیزیں تم سمجھ نہیں سکتے۔ ارے چونٹی کیا کہتی ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا، پرندہ کیا کہتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ولیوں نے شکر میں کہہ دیا، ولیوں نے اپنی انداز میں کہہ دیا، ولیوں نے اپنے لب و لہجے میں کہہ دیا، اور تو کیا سمجھے گا؟ ولی کی بات سمجھنے کے لیے کم سے کم ولی ہونا ضروری ہے، اسی لیے کہ ہم زبان کی بات ہم زبان سمجھتا ہے، جس کی زبان وہ اپنی زبان، اللہ والے اپنی زبان بولتے ہیں۔ اور آپ لوگ بھی یوٹیوب کے نابالغ محققوں پہ بڑے قربان ہو، یہ صحیح بولتے ہیں، اب تک تو ہم نے یہ سنا ہی نہیں۔ میں نے کہا حضور نے انہی کے لیے کہا تھا کہ وہ ایسی ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوگی۔ ہاں، اور حضور نے ان لوگوں کے لیے کہا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ چھوٹے اپنے اگلوں پر تان کریں گے۔ دیکھ رہے ہیں آج غوث پاک پہ تان ہو رہا ہے، آج غریب نواز پہ تان ہو رہا ہے، آج داتا علی حجویری پہ تان ہو رہا ہے، آج محبوب الہی پہ تان ہو رہا ہے۔ اوقات دیکھو، استنجا کی سنتیں نہیں پتا، اور تان کس پہ ہو رہا ہے؟ وہ محبوب الہی پر، جس نے چادر ڈال کر خسرو کو لامکاں کی سیر کرا دی۔ غور تو فرمائیں، اوقات یہ ہے کہ گرمی سردی کے مسائل پوچھنے سے استنجا کے نہیں بتا پائیں کہ گرمی میں بھی استنجا الگ انداز ہے اور سردی میں بھی الگ انداز نہیں بتا سکتے۔ ڈھیلوں کا انداز کس طرح ہے، آگے سے پیچھے لے جانا یا پیچھے سے آگے لے جانا؟ جنہوں نے پڑھا ہے فقہ کو تو یہ بیچارے محبوب الہی کو سمجھیں گے، محبوب الہی کو خسرو نہ سمجھ سکے، خسرو نہ سمجھ سکے میرے بھائی۔ اور جب محبوب الہی کو کوئی نہیں سمجھ، محبوب سبحانی کو سمجھے، وہ محبوب سبحانی پھر محبوب سبحانی۔ میرے امام کہتے شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ اس لیے تھوڑا سا خیال بھی کریں۔ بہرحال تو میرے پاس 1 گھنٹہ تھا، میں تو جلدی پڑھ رہا ہوں، ٹائم کی قلت ہے، ساتھ میں بہت دیر بھی ہوئی ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ پیر صاحب نے کہا اللہ سے بڑا مت بننا، یہی کہہ رہا تھا، کیا کہا؟ اللہ سے بڑا مت بننا۔ اب یہ مرید ہونے کے لیے آئے تھے، مرید تو ہو گئے، لیکن جب پیر صاحب نے نصیحت کی، ایک ہی نصیحت کی، اللہ سے بڑا مت بننا، اپنے آپ کو اللہ سے بڑا مت۔ کیا بات کر دی یار، یہ پیر صاحب کوئی بیوقوف ہے، پاگل ہے، اپنے آپ کو اللہ سے بڑا سمجھے گا؟ دماغ میں نہیں ہے۔ لیکن پیر روشن ضمیر ہوتا ہے۔ پیر کیا ہوتا ہے؟ بولو کیا ہوتا ہے؟ روشن ضمیر ہوتا ہے۔ لیکن روشن ضمیر وہی ہوتا ہے جس کے پاس ضمیر ہوتا ہے۔ ذاکر علی باپو آپ بہت بڑے خطیب ہیں، میں سبق سنا رہا ہوں، توجہ فرمائے۔ اگر کچھ غلطی کرو تو اصلاح کریں، سادات پشت پہ بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ، بڑے بڑے بزرگ۔ روشن ضمیر وہی ہوتا ہے جس کے پاس ضمیر ہوتا ہے، جو بے ضمیر ہو وہ کبھی روشن ضمیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو ضمیر والا ہوتا ہے نا، وہ لوٹنے والا نہیں ہوتا، وہ لٹانے والا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ جو قبر میں سو رہا ہے نا، ایسا باضمیر جس نے حج نہیں کیا، حج کی رقم سے مدرسہ بنا دیا۔ غور تو فرمائے نا، یہ لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں نا۔ ارے حج کو جانے کے لیے لوگ چندہ کرتے ہیں، توجہ ہے، ہم نے لوگوں کو ایسے بھی دیکھا ہے جو حج کو جانے کے لیے چندہ کرتے ہیں۔
اس کو پکڑا میں حج کو جانا چاہتا ہوں ذرا تو دے دے تو دے. چندے سے حج کو نہیں جایا جاتا, مانگ کر حج کو جانا یہ فقہا فرماتے حرام ہے. لیکن اللہ اکبر جو ضمیر والے ہیں, نبی کی آل نبی کا شہزادہ, میں حج پہ نہیں جاؤں گا, حج کی رقم اٹھا کر کے مدرسہ بناؤں گا. دیکھ رہے کیوں یہ حج اکبر ہے؟ کیوں حج اکبر ہے؟ حج کو گیا تو میرا اکیلے کا فائدہ ہوگا, میں کعبہ دیکھ لوں گا. لیکن جو عالم حافظ بنیں گے وہ کعبہ دکھانے والے بنیں گے. ضمیر, لوگ روشن ضمیر ہوتے ہیں, پیر روشن ضمیر ہوتا ہے. اچھا یہ بھی بات ہے, اب آپ روشن ضمیری چیک کرنے مت لگنا, کیونکہ آپ چیک بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ جو روشن ضمیر ہوتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو چھپاتا بھی ہے, جو نہ چھپائے وہ بھی بے ضمیر ہوتا ہے. یہ بہت بہت بھلبھلیا ہے. ہاں یہ بہت بڑی بھلبھلیا ہے. لکھنؤ کی بھلبھلیا سے تو نکل سکتے ہو, لیکن یہ جو کائنات ولایت ہے نا, اتنی بڑی بھلبھلیا ہے, اس کے چکر میں پڑو گے تو پریشان ہو جاؤ گے. بس اتنا ہے جتنا بزرگوں نے کہا ہے اتنا ہی مانو, اس کے آگے جانے کی کوشش مت کرنا, اس سے پیچھے ہی مت رہنا. کچھ لوگ ایسے ہیں بیچارے جو نہیں ماننے پر آئے نا تو غوث پاک غریب نواز کا بھی انکار کر دیا. اور آپ لوگ اتنے سخی داتا ہے کہ جس کو ماننے پر آئے تو پاگلوں کو بھی مجذوب مان لے. ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا میرے بھائی, لیکن ہر مجذوب پاگل کی طرح نظر آتا. یاد رکھنا, مجذوب کبھی پاگل نہیں ہوتا. جو مجذوب کو پاگل کہے وہ خود پاگل ہے. وہ پاگل نظر آتا ہے, وہ پاگل ہوتا نہیں. بہلول کو اسی لوگ دیوانہ نہیں کہتے, بہلول کو لوگ دانا کہتے ہیں. اتنا بڑا دانا تھا کہ ہارون رشید کے دربار میں سب چپ رہتے تھے اور وہ بولتا تھا, اور جب وہ بولتا تھا تو اس کے بعد کوئی نہیں بولتا تھا. یہ بہلول ہے. آل محمد کا دیوانہ تھا جس کو دنیا نے بہلول دانا کہا. رسول اللہ کا دیوانہ لوگ اس کو اویس قرنی کہتے ہیں. اتنی بڑی باتیں کی اویس قرنی نے کہ اس ٹائپ کی باتیں کوئی کر نہیں سکا. یہ سب مجذوب لوگ ہیں بھائی, ان کی ایک بڑی کائنات ہے. اس لیے اپنا دماغ مت چلائے. جب آپ لوگ پہچان نہیں پاتے سادہ لباس میں آفیسروں کو, جب آفیسروں کو نہیں پہچان پاتے تو اللہ والوں کو سادہ لباس میں کیسے پہچانو گے؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اولیائی تحت قبائی, کہ میرے ولی میری چادر غیرت کے نیچے چھپے ہیں. جب میری آپ کی چادر میں جو چھپ جائے ہم اس کو نہیں پہچان سکتے, تو جو اللہ کی چادر میں چھپا ہوا وہ بھی چادر غیرت میں, لوگ اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اس لیے ولی کو پہچاننے کے لیے ولی بننا ضروری ہے. اس لیے اپنا دماغ مت لگایا کرو, مانو جتنا بزرگوں نے کہا اتنا مانو, جن کو کہا ان کو مانو, ان سے فیض لو, ان سے برکتیں لو. اپنی طبیعت سے کسی کو ولی ڈکلیئر مت کرو. تو بہرحال پیر روشن ضمیر ہوتا ہے. جیسے اس نے کہا کہ یہ پیر صاحب نے کیا نصیحت کر دی کہ اللہ سے اپنے آپ کو کبھی بڑا مت سمجھنا. کوئی کیسے اللہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ سکتا ہے؟ پیر صاحب نے کہا ایک کام کرو, اس کو ابھی سمجھاؤ. کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ زبان سے ہماری طرح نہیں بولتے, بلکہ وہ سمجھاتے ہیں اپنے عمل سے. کہ ایک کام کرو, دسترخوان لگاؤ. دسترخوان میں کیا لگا؟ مرغ لگ گیا, بریانی لگ گئی, دال لگ گئی, کھچڑی لگ گئی, یہ وہ. خانقاہ کا دسترخوان بہت وسیع ہوتا ہے. خانقاہ کو خانقاہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں کھلایا جاتا ہے. خانقاہیں کھلانے کے لیے ہوتی, سب کھاتے ہیں, لیکن جو آتے ہیں کچھ بننے کے لیے پھر ان کو بھوکا رکھا جاتا ہے. یہ الگ ٹاپک ہے. بہرحال جو جس کام کا ہوتا ہے اس سے وہ کام لیا جاتا ہے. دسترخوان لگ گیا بہت بڑا, یہ تو دیکھ کر کے چکا چوند ہوگی, یار یہ دسترخوان بہت بڑا ہے. ایسے میں ایک دوسرے مرید کو بھکاری بنا کے بھیج دیا, اللہ کے لیے کچھ دو. اب یہ نیا مرید پورا دسترخوان چیک کیا, کیا دوں؟ تو جو چیزیں اپنی پسند کی تھی اس میں سے کچھ نہیں دیا, جو نہیں پسند تھی سمجھ لو دال اٹھا کے دے دیا. ویسے پیر صاحب حجرے سے نکلے, کہا تھا نا اپنے آپ کو اللہ سے بڑا نہ سمجھنا. ارے مرغا اپنے لیے رکھا, دال اللہ کے لیے دے رہا ہے. یہ کیوں اپنے آپ کو اللہ سے بڑا سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا ہے؟ زبان سے نہیں لیکن معاذ اللہ عملی طور پر. ارے اتری ہوئی دال اللہ کے نام پر اور تازہ ترین مرغا اپنے لیے. اسی لیے کہا تھا نا اپنے آپ کو اللہ سے بڑا نہ سمجھنا. یہ مت دیکھ کس کو دے رہا ہے, ارے یہ دیکھ کس کے لیے دے رہا ہے. اللہ اکبر. کل میں نے لوگوں کو یہی بتایا, سنیوں کو قادریوں کو یہ تو یاد رہ گیا کہ غوث پاک روزانہ نیا لباس پہنتے تھے. اس کا بیک گراؤنڈ بھی تمہیں یاد ہے. قادریوں یہ نیا لباس کیوں پہنتے تھے؟ اس لیے
किसी फकीर को पहना दूंगा, इसी बहाने गरीब इतना कीमती लिबास पहन लेगा। ये फलसफा था भाइयों। सदका दाएं हाथ से दे, बाएं हाथ को खबर न होने दे, अल्लाह उसे अर्श का साया अता फरमाए। दूसरे नंबर पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करे और अल्लाह की मोहब्बत में उसकी आंखों से आंसू निकल आए, जो अकेले में खुदा का जिक्र करे, अल्लाह का जिक्र करे। हम अल्लाह का जिक्र करते हैं? कभी किया? हम सबका जिक्र करते हैं। इतने गिर गए मुसलमानों हम अपने दुश्मनों का जिक्र घंटों घंटों करते हैं, लेकिन जो अल्लाह करोड़ों माओं से ज्यादा हमसे प्यार करता है हम उसका जिक्र नहीं करते। अगर दुश्मन का जिक्र नहीं करते तो फिर गीबत किस चिड़िया का नाम है? अगर हाफिज सिराज से दुश्मनी हो जाए तो पूरे खानदान की तारीख उठा करके लाओगे, वो तो ऐसा, वो तो ऐसा, वो तो वैसा। बोलो भाई जिक्र खैर नहीं हो रहा है, लेकिन जिक्र तो हो रहा है ना। बोलो भाई जिक्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सबका जिक्र करते हो ना, रब का करते हो। और याद रखना, जब रब का जिक्र करने लगोगे तो फिर सबका जिक्र छूट जाएगा। और जो रब का जिक्र करता है, रब उसके लिए फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम। जो मेरा जिक्र करता है मैं उसके चर्चे करता हूं। और जब तुम अल्लाह का जिक्र करते हो तो जिक्र खुदा की शान क्या है? अल्लाह फरमाता है तू जमीन की पस्तियों में मेरा जिक्र करता है, मैं आसमान की बुलंदियों में तेरा जिक्र करता हूं, तू लोगों के सामने मेरा जिक्र करता है, मैं फरिश्तों के दरमियान तेरा जिक्र करता हूं। और जब तू तन्हाई में मेरा जिक्र करता है तो मैं शान तन्हाई के साथ तेरा जिक्र करता हूं। तू अपनी हैसियत से मेरा जिक्र करता है, मैं अपनी शान के मुताबिक तेरा जिक्र करता हूं। लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे हुसैन का जिक्र बंद क्यों नहीं होता? पूरी ताकत लगा दी है 1300 साल से दुश्मनान अहले बैत नासबियों ने। न करने पे ये, न करने पे क्या क्या बहाने तराशे। ये करोगे तो ये हो जाओगे, ये करोगे तो ये हो जाओगे, ये करोगे तो ये हो जाओगे, ये करोगे। अरे जिक्र बंद कराने वालों की नस्लें बंद हो गई, लेकिन जिक्र हुसैन बंद नहीं होता। और हम तो देख रहे हैं, मोमिन तो मोमिन है, काफिर भी जिक्र इमाम हुसैन करते नजर आते हैं। कहने वालों ने कहा है इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर काम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिक्र हुसैन बंद क्यों नहीं होता? मुझे ये समझ में आता है, कोई माई का लाल बंद नहीं करा सकता। अमीनुल कादरी इतना मुतमईन है कि जिक्र हुसैन मेरे जिक्र का मोहताज नहीं है। कोई भी जिक्र नहीं करेगा तो जिक्र हुसैन होता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। वजह, कोई खानका में जिक्र करता है, कोई मस्जिद में जिक्र करता है, कोई मदरसे में जिक्र करता है। हुसैन उस जाकिर का नाम है जिसके कटे हुए सर ने नेज़े पर जिक्र खुदा किया है। नारे तकबीर। तो गोया के कुदरत के नकीब ने ऐलान किया, हुसैन तूने जान खत्म होने के बाद भी मेरा जिक्र नहीं छोड़ा। सब खत्म हो जाएंगे लेकिन तेरा जिक्र खत्म होने नहीं दूंगा। इसीलिए हर वली का उर्स कभी कभी होता है, उर्स हुसैन रोजाना होगा। वो कैसे होता है? इमाम सुयूती, जलालुद्दीन सुयूती तारीख खुलफा में लिखते हैं कि ये जो शफक के साथ सुर्खी नजर आती है, शहादत इमाम हुसैन के बाद पहले नहीं थी। इमाम की शहादत के बाद पूरा आसमान सुर्ख हो गया और उसके बाद 6 महीने तक छटते आसमान से छट गई, लेकिन किनारों पर शफक के साथ आज भी मौजूद है। इमाम का जिक्र कोई करे ना करे, शफक की सुर्खी के साथ जो सुर्खी है वो जिक्र हुसैन अभी भी कर रही है। ये तो एक निशानी है। और दुरूद में आले मोहम्मद पर जो दुरूद पढ़ते हो, किस पे पढ़ते हो? हुसैन पर, उनके बड़े भैया पर, उनके अब्बा पर, उनकी अम्मा पर। किस पर दुरूद पढ़ते? यानी अगर कितना भी बड़े से बड़ा मुखालिफ नासबी हो जाए, दुरूद इब्राहिम के बगैर नमाज खत्म नहीं करता। हमसे लड़ता है जिक्र हुसैन ना करो, तो फिर नमाज में दुरूद किस पे पढ़ता है? आले मोहम्मद से मुराद कौन है? देखा अल्लाह का जिक्र करने वालों का जिक्र खुदा कैसे महफूज रखता है।
لیکن ذکر وہ جو تنہائی میں ہو اور آنکھیں بھیگ جائے. آقا فرماتے اللہ اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے. کبھی بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ بھی اللہ کا ذکر کر کے دیکھو, کبھی تنہائی میں بھی اللہ کا ذکر کر کے دیکھو. اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں, ہو سکے تو سب کا ذکر چھوڑو, سب سے مراد عام لوگوں کی بات کرو اور اللہ کا ذکر کرو. کسی بہت بڑے صوفی نے کہا تھا, ذکر مصطفیٰ کرنا یہ اللہ کی سنت ہے اور ذکر خدا کرنا یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے. جب ذکر مصطفیٰ کرتے ہو تو اللہ خوش ہوتا ہے, اور جب ذکر خدا کرتے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت خوش ہو جاتے ہیں. اسی لیے ہم اللہ کا بھی ذکر کرتے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کا بھی ذکر کرتے ہیں. یہ ایک الگ عنوان ہے. اور ایک بات بتاؤں, حضور کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہے, غوث اعظم کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ہم کہتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہو نا تاج محل کتنا خوبصورت ہے, تو اس تعریف میں کس کی تعریف ہوتی ہے؟ جن لوگوں نے بنایا انہی کی تعریف ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں نا غوث پاک نے ڈوبی کشتی ترائی, 12 سال کی کشتی ترائی. تو کچھ لوگوں کے ماتھے پہ شکن آتا ہے, یہ تو شرک ہو گیا. ہم نے کہا شرک نہیں ہوا ملا جی, یہ توحید ہے. اس اعتبار سے کہ جب عبد القادر کی طاقت کا یہ عالم ہے تو عبد القادر کو بنانے والے قادر کی طاقت کا عالم کیا ہو, یہ بات اصل ہے, ورنہ اور کوئی بات نہیں ہے. پھر توحید اسی طرح. اسی لیے تمہارے بنائے ہوئے بگڑ گئے, جن کو صوفیوں نے بنایا نا وہ نہیں بگڑ. ہاں آج لوگ کہتے ہیں نا لوگ فتنہ ارتداد میں مبتلا ہو گئے, تو میں نے کہا یہ تمہارے بنائے ہوئے تھے. محبوب الہی نے جس کو توحید پڑھایا تھا وہ مرتد ہوا ہو تو بتاؤ. قطب الدین بختیار کاکی نے جس کو توحید پڑھایا تھا وہ مرتد ہوا ہو تو بتاؤ. صابر پاک نے جس کو توحید پڑھایا تھا وہ مرتد ہوا ہو تو بتاؤ. پتہ چلا توحید ایسے پڑھائی جاتی ہے جیسے صوفیہ نے پڑھایا. تم کیا جانو توحید, ایاک نعبد و ایاک نستعین کی غلط تفسیر کرتے ہو. اس لیے کہ صوفیہ جتنے اچھے انداز سے توحید کو سمجھے اور سمجھایا, یہ ان کا اپنا مزاج ہے. اور ان کی توحید اللہ اکبر اپنے زمانے کا سید الموحدین حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی, اتنا بڑا توحید کا نمبردار جس نے اکبر کے فتنے کو دھول چٹا دیا, وہ فرماتے ہیں ان کی توحید دیکھو, وہ فرماتے ہیں میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ او رب محمد است, وہ میرے محمد کا خدا ہے, اس لیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں. اور میرے امام کہتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو, واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. اللہ کا ذکر کرو, خوب کرو اللہ کا ذکر. حضور کا ذکر بھی اللہ کا ذکر, اولیاء اللہ کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے. اس لیے کہ اور جس کا بھی ذکر کرو نا مخلوق کا کرو, جس کو وہ پسند کرتا ہے اس کا ذکر بھی اللہ. اسی لیے تو کہا گیا نا کسی کے چہرے کی توہین نہ کرو, کسی کو بدصورت نہ کہو. کیوں بدصورت کہو گے تو وہ ناراض ہوگا, کیونکہ اس نے کسی کو بدصورت نہیں بنایا. بنانے والا کون ہے بھائی؟ ارے تیری بیوی کھانا بنائے تو کہہ دے نمک کم ہے تو بیوی ناراض ہو جاتی ہے. جب اللہ کی مخلوق کو تو بدصورت کہے گا تو اللہ ناراض نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ کی مخلوق میں جو یہ انسان ہے یہ کوئی بدصورت نہیں, کیونکہ 4 قسمیں اٹھا کے کہا کہ ہم نے تجھے خوبصورت بنایا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 3 کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, بلد امین مکہ کی قسم, ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا. کوئی انسان بدصورت نہیں ہے, بلکہ انسان اتنا خوبصورت ہے کہ اگر اللہ کی مخلوق میں انسان سے بڑا کوئی خوبصورت ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو وہی لباس پہنا کر زمین پہ بھیجتا. لیکن اللہ کے یہاں انسان سے بڑا کوئی خوبصورت تھا نہیں, اسی لیے اللہ نے محبوب کو لباس بشر میں بھیجا. حضرت بیدم شاہ وارسی نے بڑی خوبصورت بات کی, کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. تو اللہ کا ذکر جو کرے اور آنکھ میں آنسو آئے, فرمایا کہ اللہ اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کرے گا. 2 باتیں اور سن لے, بات ختم, ٹائم پورا ہو گیا لیکن سن لے. آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جوان جس نے اپنی جوانی کو گناہوں سے بچا کر گزارا, وہ جوان جس نے جوانی گناہوں سے بچا لی, نیکیوں کے ماحول میں جس کی پرورش ہوئی, ایسے جوان کو بھی اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے.
جوانوں بڑے خوش نصیب ہو، بہت خوش نصیب ہو جن کو اللہ نے جوانی دی ہے۔ 16 سے لے کر 50 کے درمیان جتنے لوگ ہیں میں ان سے خاص طور پہ مخاطب ہوں۔ 50 کے بعد جوانی ختم ہونے لگتی ہے، 50 تک جوانی رہتی ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو موقع دیا ہے تو خدا کے لیے گناہ چھوڑ دیجئے، بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو جوانی میں گناہ نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے وہ میرے نزدیک میرے فرشتوں کی طرح ہے۔ جو جوانی میں عبادت کرتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی میں فرمایا گیا کہ جو صبح کے وقت جوان عبادت کرتا ہے اس کی شان بوڑھوں پر ایسی کر دی جاتی ہے، یا اس کی شان بوڑھوں پر ایسی ہے جیسے مرسلین کو اللہ نے عام بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اس جوان کو اللہ بوڑھوں پر ایسی فضیلت عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک فرمایا میرا جو حقیقی بندہ ہے وہی بندہ ہے جو جوانی میں گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یاد رکھنا بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی سدھر جاتا ہے، بڑھاپے میں بڑھا بھیڑیا بھی سدھر جاتا ہے، بڑھاپے میں سدھرے تو کیا سدھرے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں جوانی میں عیش کرو، عیاشی کرو، آوارگی کرو اور خوب عیاشیاں کرو، جب بڈھے ہوں گے تو ہاتھ میں تسبیح ہوگی، بغل میں مصلی ہوگا، مسجد کا کونا پکڑ کے اللہ اللہ کریں گے۔ میرے بھائی میں تم کو مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن ابھی بقرعید کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اتنا تو سوچو بڈھا بیل جب اللہ بقرعید کی قربانی میں قبول نہیں کرتا تو وہ بڈھا جو ساری جوانی کو عیاشی میں اڑا کر کے اب کسی کے قابل نہ رہا، نہ بیوی منہ لگائے نہ پوتے منہ لگائے، گھر سے بیٹا کہے جاؤ کیا بک بک کرتے ہو ذرا باہر جا کر کے بیٹھا کرو، پوتے کہے کہ تیری گود میں نہیں آتے، تیرے ہاتھ کے نیچے سے وہ بدبو آتی ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، بڑھاپے میں تیرے منہ کی بدبو ہمارا سر کو پھاڑ دیتی ہے، نہ پوتے نہ نواسے نہ بچے نہ بہوے نہ بیٹے جب کوئی منہ نہ لگائے تب اللہ اللہ کرنے مسجد میں جائے تو قدرت کا نقیب کہے گا جب کسی کے قابل نہ رہا تو خدا کی بارگاہ میں آیا، کیا تو خدا کو مجبور سمجھتا ہے؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یاد رکھو وہ جوانی کی عبادت قیمتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بوڑھوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن اتنا یاد رکھنا عشق کی منزلیں کچھ اور ہے۔ بستر کی گرمیاں کہہ رہی ہو میری طرف آ، کسی کی زلفوں کی لذت کہہ رہی ہو میری طرف آ، اللہ اکبر، کسی کے جسموں کے سائے کہہ رہے ہو میری طرف آ، کسی کی خوشبو کہہ رہی ہو میری طرف آ، دولت کہہ رہی ہو میری طرف آ، دکان کہہ رہی ہو میری طرف آ، دوستوں کی انجمن کہہ رہی ہو میری طرف آ، یاروں کی محفلیں کہہ رہی ہو میری طرف آ، پارکوں کا سنگھار کہہ رہا ہو میری طرف آ، اللہ اکبر، دریاؤں کی روانی کہہ رہی ہو میری طرف آ، پکنک کا موسم کہہ رہا ہو میری طرف آ، سب سے رشتہ توڑ کر بندہ کہتا ہے کسی کی طرف نہیں جاؤں گا، یار کی عبادت کی طرف جاؤں گا، تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو سب کو چھوڑ کے میری طرف آیا ہے، میری عزت و جلال کی قسم میں نے اس کو فرشتوں سے بڑا مقام عطا کر دیا، فرشتوں سے بڑا درجہ عطا کر دیا ہے۔ غور فرمائیں، اللہ اکبر، اللہ کے جو عام فرشتے ہیں متقی مومن کا مرتبہ عام فرشتوں سے بڑھا دیا جاتا ہے، فرشتوں سے بلند کر دیا جاتا ہے۔ کیا سمجھتے ہو؟ اس لیے جوانی میں گناہ چھوڑ دو، اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت ہے۔ یہاں تو آج جوانوں کو دیکھو کیا نہیں کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے سوچتے ہیں کہ جوانی ملی ہے پاپ کے لیے۔ یاد رکھنا، گفتگو سمیٹتے ہوئے اتنا کہہ جاتا ہوں، جو اپنی جوانی کو خدا کی غداری میں گزارتے نافرمانی میں، اللہ ان پر اتنا دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ بستر میں چھپ چھپ کے رو کر کے موت مانگتے ہیں، اللہ موت نہیں دیتا، اتنا ذلیل کرتا ہے اللہ کہ پوتوں بیٹوں بہووں اور نواسوں کی نظر سے بھی عزت چھین لیتا ہے۔ آپ کیا سمجھ؟ یہاں تک سید الطائفہ جنید بغدادی کے ملفوظات میں ہم نے دیکھا، تفصیل پڑھنے کا وقت نہیں ہے ورنہ واقعہ پڑھتا صرف اشارہ کر کے دیکھ جاتا ہوں، اللہ کی نافرمانی اور پاپ کرنے والے بڑھاپے میں بھیک مانگتے ہیں تو اللہ لوگوں کے دل اتنے بے مروت اس کی طرف سے کر دیتا ہے کہ لوگ اس کو بھیک بھی نہیں دیتے۔ میری قوم کے جوانوں، جوانی کا خوبصورت پیریڈ اللہ نے دیا ہے، اس کو گندی فلمیں دیکھ کر کے مت گزارنا،
اس کو گندی پکچریں دیکھ کر مت گزارنا. بہنوں کی طرف اگر آواز جا رہی ہو, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میری بہنوں, یہ خوبصورت جسم و یہ خوبصورت گال اور یہ خوبصورت نرم بال ہمیشہ خوبصورت نہیں رہیں گے. جب جوانی جائے گی اور چہرے پہ جھریاں پڑے گی تو کوئی منہ نہیں لگائے گا. ریشم جیسے نرم بڑے بڑے بال بڑھاپے میں جھڑنے لگتے ہیں. آنکھوں کا نور ختم ہو کر کے آنکھیں سونی سونی ہونے لگتی ہے. تمہیں پتا ہے جوانی میں اپنے جسم کی نمائش کرنے کا انجام کیا ہے؟ جوانی میں بے پردہ گھومنے کا انجام کیا ہے؟ ہاں آج اپنی خوبصورتی پر اگر کسی کو تم دعوت نظارہ دے رہی ہو تو سن لو, جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ چھیننا بھی جانتا ہے. جب خوبصورت جسم پانے کے بعد اور طاقت اور قوت پانے کے بعد کوئی میرے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ بڑھاپے میں اتنی خطرناک اور اتنی بدترین بیماریاں مسلط کر دیتا ہے اس پر کہ سب سکون سے سو رہے ہوتے ہیں اور وہ درد کے مارے کرا کرا کر راتوں کو تارے گن رہے ہوتے ہیں. جا کر کے ان اداکاروں کی زندگیوں میں جھانک کر کے دیکھو. کوئی شہنشاہ جذبات کہلایا, کوئی کیا کہلایا, کوئی کیا کہلایا. ان کی زندگی کے آخری لمحات میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ میرا منبر بڑا پوتر منبر ہے, بڑا محتاط منبر ہے. نچنیے اتنے قیمتی نہیں ہے کہ میں ان خان صاحبوں کے نام لے کر کے اپنی زبان کا مذاکر کرا کروں. میں نے کہا نا, ہم کسی کا ذکر نہیں کرتے. ہماری زبانیں بڑی عظیم ہے اس لیے کہ یہ زبان جب لذت چکھ چکی ہو یار کے ذکر کی پھر ہمیں فرصت نہیں ہے. رابعہ بصری سے کسی نے کہا تھا, رابعہ تو اللہ سے اتنا پیار کرتی ہے, شیطان تجھے بہت ستاتا ہوگا. رابعہ نے کہا, یار کی محبت سے فرصت نہیں ملتی, دشمن کی طرف توجہ کرنے کے لیے ٹائم کہاں سے لائیں؟ وقت ہی نہیں ہے, وقت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ہر چیز محدود کرنے کا حکم ہے. ظہر میں 4 ہی پڑھ سکتے, 5 نہیں پڑھ سکتے. عصر میں 4 ہی پڑھ سکتے, 5 نہیں پڑھ سکتے. فجر میں 2 ہی پڑھ سکتے, 3 نہیں پڑھ سکتے. یہی ہے نا, ایسا ہی ہے نا. ہر چیز کو محدود کیا ہے. لیکن جب ذکر کی بات آئی تو کیا ذکرن کثیرا, جب اللہ کا ذکر کرو, اس کا نام لو تو کثرت سے لو, خوب کثرت سے لو. اور صرف محدود وقت میں نہیں, صبح بھی لو شام بھی لو. کس شان سے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. کھڑے رہو تو یار کو یاد کرو, بیٹھو تو یار کو یاد کرو, لیٹو تو یار کو یاد کرو, بلکہ یار کو ہمیشہ یاد کرتے رہو. اتنا یاد کرو, اتنا یاد کرو کہ اسی کی یاد غذا بن جائے, اسی کی یاد زندگی بن جائے, اسی کی یاد اوڑھنا بن جائے, اسی کی یاد بچھونا بن جائے, اسی کی یاد پیاس بن جائے, اسی کی یاد بھوک کے خاتمے کا سبب بن جائے, اسی کی یاد مونس و غمخوار بن جائے, اسی کی یاد غمگسار بن جائے, اسی کی یاد دوست بن جائے, یار کی یاد ہی یار بن جائے. پھر اس وقت زندگی جینے کا جو مزہ ہے پھر وہ ذکر کرنے والے جانتے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ اکبر. وہ عرض کیا کر رہا تھا, اللہ کے بندو سنو, جن لوگوں نے زنا کر کے, پاپ کر کے, عیاشی کر کے, آوارگی کر کے زندگیاں گزاری, ان اداکاروں کی زندگی کو جھانک کر کے تلاش کرو, پوچھو جو ان کے قریب تھے زندگیاں کیسے گزاری. بڑے بڑے لیڈر مرے ہیں نا, راتوں کو نیند نہیں آتی تھی. میں کوئی قصے نہیں بیان کر رہا ہوں, تحقیق کر لوں. ریسرچ کا دور ہے, یوٹیوب کا دور ہے, فیس بک کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے. معلوم کرو, 4-4 5-5 گولیاں نیند کی کھاتے تھے, ان کو سکون کی نیند نہیں آتی تھی. کیوں؟ جب وہ بڑے لیڈر تھے انہوں نے ظلم کیا تھا, اللہ کے ساتھ غداری کی, اللہ کی نافرمانی کی تھی. نچنیوں کی زندگیاں دیکھ لو, تمہیں ایسا لگتا ہے خوبصورت لائف وہی ہے جس میں بنگلے, خوبصورت لائف وہی ہے جس میں اچھے کھانے, خوبصورت لائف وہی ہے جس میں اچھے کپڑے. میرے بھائی یاد رکھنا, جو اچھا لقمہ کھاتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے دل کو سکون بھی ہو. بہت سے اچھا لقمہ کھانے والے چین کی نیند سو نہیں پاتے. کیوں؟ وہ اچھا لقمہ تو کھاتے ہیں ہاتھ میں لینے کے اعتبار سے, لیکن ان کا لقمہ اس اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا کہ وہ حلال نہیں ہوتا. حلال سوکھی روٹی کھا کر جو سکون کی نیند آتی ہے وہ حرام کی بریانی کھا کر کے نہیں آتی ہے. خود کی کمائی کی
جو सूखी रोटी खा करके सुकून की नींद आती है, वो सूद की कमाई का खूबसूरत नरम लुकमा खाकर, लुकमा तर खा करके सुकून की नींद नहीं आती। इसलिए जवानों, अल्लाह ने जवानी दी है, बहनों से भी कहता हूं, बर्बाद मत करो जवानियों को, अपनी जवानी को गुनाहों से बचा करके गुजारो। बल्कि यहां तक फरमाया गया अल्लाह को जवानी पसंद है तो जवानी की इबादत भी पसंद है। इतनी पसंद है अल्लाह को जवानी की इबादत कि बूढ़ों की इबादत पर फरमाया जैसे मुरसलीन को, अंबिया को, आम लोगों पे फजीलत है, सुबह की इबादत करने वाले जवानों को अल्लाह बूढ़ों पर ऐसी ही फजीलत अता फरमाता है। और जवानी में जब कोई गुनाह से बचे, कोई औरत खूबसूरत जा रही हो और ये सोच करके अल्लाह देख रहे, नजर झुका दी, मेरे आका फरमाते अल्लाह उसको बेहिसाब जन्नते नईम में दाखिल फरमा देगा। जिसने अपनी जवानी को गुनाह से बचा लिया, आका इरशाद फरमाते अल्लाह उसको भी अर्श का साया अता फरमाएगा। और एक बात और अर्ज कर दूं और बात पूरी कर लूं ताकि गुफ्तगू किसी हद तक मुकम्मल हो जाए। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो मस्जिद से निकले और उसका दिल मस्जिद में लगा रहे नमाज की मोहब्बत की वजह से, अल्लाह उसको भी क़यामत के दिन अर्श का साया अता फरमाएगा। मस्जिद से निकलने के बाद दिल मस्जिद में लगा रहने का मतलब क्या है? जोहर पढ़ के निकला, अभी 4 घंटे बाकी असर को, अब दिल में ख्याल बार बार आता है असर में जाना है, असर में जाना है, असर में। उसकी एक मिसाल देता हूं आपको, एक मिसाल देता हूं। ये हमारे हाफिज अब्दुल रहीम बरकाती साहब बड़े अजीज हैं, हमारे भाई, बड़े भाइयों की तरह बड़ी शफकतें मोहब्बतें देते हैं। कई महीनों मुलाकात नहीं हुई, बरसों मुलाकात नहीं हुई, एक दिन मिल गए। मिसाल दे रहा हूं, एक दिन मिल गए। मुझे प्रोग्राम करके जाना था अहमदाबाद। अहमदाबाद से 10 बजे की फ्लाइट थी। बज रहे थे रात के 4 घंटे का सफर अहमदाबाद का। हाफिज साहब ने, अरे सैयद क्या माशाल्लाह, इतने दिन के बाद मिले, माशाल्लाह माशाल्लाह, बैठो बैठो बैठो, चलो घर चलो, चाय वाय पियो। चल तो दिए भाई, बड़ा प्यारा भाई है, अच्छा भाई है, लेकिन जैसी बात करते हैं, अच्छा क्या हाल है बच्चों का? हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं बच्चे। और क्या हाल है भाभी, क्या है? हाँ माशाल्लाह वो भी ठीक है। अम्मी की तबीयत कैसी? हाँ वो भी ठीक। बार बार घड़ी पे नजर जा रही, वजह क्या? वजह है घड़ी पे नजर क्यों जा रही है? इसलिए कि बैठा इनके साथ है और दिल कहाँ लगा है? प्लेन के साथ। मेरी प्लेन छूट ना जाए हैं। अगर प्लेन छूट गई तो फिर मैं कैसे प्रोग्राम में जाऊंगा, कैसे शरीक होऊंगा? तो नजर कहाँ है? बार बार घड़ी पे, क्योंकि प्लेन छूटना नहीं चाहिए। मस्जिद की तरफ दिल लगने का क्या मतलब है? हाय हाय, ज़ोहर तो पढ़ के आया, असर छूटना नहीं चाहिए। असर की जैसे अजान होगी मस्जिद जाऊंगा। आका फरमाते हैं कि जो मस्जिद से निकला और मस्जिद में उसका दिल लगा रहा, आका फरमाते हैं अल्लाह उसको भी क़यामत के दिन अर्श का साया अता फरमाएगा। और मस्जिद जाने की तो बड़ी फजीलत है मेरे भाई। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसको बार बार मस्जिद में आता जाता देखो, उसके ईमान की गवाही दे दो। आज हम सब जगह जाते हैं, मस्जिद नहीं जाते। हम इंतजार करते हैं सैयद के घर शादी हो तो कार्ड आए, हाफिज जी के घर शादी हो तो कार्ड आए, सुबानी मियाँ के घर शादी हो तो कार्ड आए हैं, ज़ैनुल आबिदीन बापू के घर शादी हो तो कार्ड आए, जाकिर अली बापू के घर शादी हो तो कार्ड। क्यों? ये अपने घर बुला ले यार मुझे अपने। और अगर बुला, हम तो अमीनुल कादरी के घर गए थे, हम तो ज़ैनुल आबिदीन बापू के घर गए थे, हम तो सुबानी बापू के घर गए थे। अरे उसके घर के चक्कर लगाने वाले 5 मरतबा एक दिन में अल्लाह हमें अपने घर बुलाता है, उसकी अहमियत नहीं है। 5 बार अल्लाह बुलाता है अपने घर। बोलो मस्जिद अल्लाह का घर है कि नहीं है? फिर अल्लाह बुलाता है तो क्यों नहीं जाते? सबके बुलाने के मुंतजिर हो, रब के बुलाने पे क्यों नहीं जाते? और एक बात बताऊं, अल्लाह बुलाता है कितनी इज्जत के साथ बुलाता है ना भाई। आओ वुजू करो। ये वुजू क्यों है? जैसे वुजू किया ना, दरवाजे पे वुजू खाने होते हैं मस्जिदों के, वुजू किया तो क्या हुआ? आका फरमाते हैं जिसने वुजू किया वो गुनाहों से ऐसे पाक हो गया
جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. اللہ سے ملنے جا رہے. دیکھیے آپ کسی شادی میں جائیں گے تو دھبے والے کپڑے پہن کے جائیں گے, ناپاک کپڑے پہن کے جائیں گے؟ نہیں نا. لیکن اللہ سے ملنے جا رہے تو گناہ آلود ہے میرا نام اعمال, میرا بدن گناہوں سے, آنکھ سے پاپ دیکھا, آنکھ میں گناہ کا اثر ہے, ہاتھوں سے گناہ کیا, گناہ کا اثر ہے. لیکن وضو کیا اللہ سے ملنے سے پہلے تو پہلے اللہ نے پاک کر دیا گناہوں سے. پہلا تحفہ کیا ملا؟ گناہوں سے پاک کر دیا. اور اس کے بعد جب کھڑا رہا, نماز کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھاتا ہے نا آدمی, یوں ہاتھ یہ ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ ڈوبنے والا کو دیکھا ہوگا, ہمیشہ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا, ڈوبنے والا. اسی طریقے سے اگر اس کو کوئی مار رہا ہو, جب کوئی اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے تو ہاتھ اٹھاتا ہے. تو بندہ بھی خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے, میں بڑا نہیں ہے, تو بڑا ہے. ہاں بس ہاتھ اٹھا دیا, ہاتھ اٹھا دیا تو اللہ پھر عزت کیا دیتا ہے نا, میرے بندے تو نے ہاتھ اٹھایا نا, اور سب سے ہاتھ اٹھا کر تو میرا ہو گیا نا, تو پھر میں نے تجھے عزت کیا دینی ہے؟ تو نے اللہ اکبر کا مجھے بڑا کہا, اب جب میں تجھے دنیا میں بھی بڑائی عطا کروں گا اور آخرت میں بھی بڑائی عطا کروں گا. جب بھی کوئی کسی کے پاس جاتا ہے وہ کھڑا رہتا ہے. وہ لوگ کھڑا رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ کھڑا رہتا ہے. اگر کسی کو کسی سے پیار ہوتا ہے تو وہ کھڑے رہنے والے کہتا ہے بیٹھ نا بھائی, ذرا بیٹھ میرے پاس بیٹھ. اور اگر پیار نہیں ہوتا کھڑے کھڑے اس کو رخصت کر دیتا ہے. دیکھیں اور لوگوں کی عبادتوں میں کیا ہے, میں نام نہیں لوں گا, کھڑے کھڑے عبادت کر کے کھڑے کھڑے نکلتے ہیں. ارے ذلیل آئے تھے ذلیل جاؤ, لیکن مسجدوں کا معیار یہ ہے, کھڑے ہونے والا کھڑے رہ کر کے نہیں جاتا, کھڑے رہتا ہے پھر جھکتا ہے پھر جھکتا ہے. اللہ کہتا ہے بہت جھک لیا, اب بیٹھ نا میرے پاس, بیٹھ ذرا. اللہ عزت سے بٹھاتا ہے بندے کو. اب بتاؤ, لوگ کہتے ہیں مجھے فلاں سیٹ صاحب عزت سے بٹھاتے ہیں, ایم ایل اے صاحب عزت سے بٹھاتے ہیں, ایم پی صاحب. میں نے کہا مومن وہ ہے جس کو اللہ عزت سے بٹھاتا ہے. اور اللہ پاک فرماتا ہے اب مانگ, جو مانگے گا تجھے عطا کریں گے. جب تک مسلمان مسجد سے لگے رہے, مسلمانوں کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑا. آج مسلمان در در کا بھکاری اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی چوکھٹ کو چھوڑ چکا ہے. لوگ کہتے ہیں بیٹی کو رشتے نہیں آتے, تو میں کیا کروں, تعویذ دو. میں نے کہا جب تک تو اللہ کی چوکھٹ سے جڑا تھا تجھے تعویذ کی ضرورت نہیں تھی. آج سے 200 سال پہلے, 50 سال پہلے, 100 سال پہلے اتنے مسائل نہیں تھے بیٹیوں کو رشتے نہیں آنے کے. وجہ اس لیے کہ بیٹیاں بھی اللہ سے جڑی ہوئی تھی, بیٹیوں کا باپ بھی اللہ سے جڑا ہوا تھا سجدوں کے اعتبار سے. ہماری بیٹی لڑکے کم ہو گئے ایسا نہیں ہے, لڑکیاں کم ہو گئی ایسے نہیں ہے. یہ پریشانی کیوں ہے؟ ایک حدیث پڑھ دوں, بات پوری کروں, اجازت ہے پڑھ دوں؟ ٹائم ہو تو گیا ہے لیکن ختم ہو گیا ٹائم. بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے, اس کو پڑھ کے بات, بہنوں کی خاص توجہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم پڑھ رہا ہوں. مفہوم یہ ہے, سب کی توجہ چاہتا ہوں, خاص توجہ, کچھ یاد نہ رہے یہ حدیث یاد رکھ لیں. مفہوم اس کا, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ اذان دے اور کسی کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے. دیکھیے حضور علیہ السلام کا انداز گفتگو, یہ رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی ہے, کرم آقا کا. کیا فرمایا؟ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ اذان دے اور کسی کو کہوں کہ وہ نماز, یعنی میں نماز نہیں پڑھاؤں گا اس دن. میرا دل یہ چاہ رہا ہے کسی کو کہوں اذان دے اور کسی کو کھڑا کروں, اور چاہ رہا ہوں, کیا نہیں حضور نے, کسی کو کہوں نماز پڑھائے. اذان دلوا دی, نماز پڑھانے کے لیے کسی کو کھڑا کر دیا, جماعت شروع ہو گئی, اور میں محلے میں نکلوں, میں بستی میں نکلوں, اور بستی میں نکل کر میں ان گھروں کو جلا کر کے آگ لگا دوں, آگ لگا کر جلا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے. اللہ کے رسول فرما رہے میں ان گھروں کو جلا دینا چاہتا ہوں, ان گھروں کو, ان بستیوں کو آگ لگا دینا چاہتا ہوں جس بستی کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. حضور نے جلایا نہیں, آگ نہیں لگائی, لیکن حضور نے کہہ دیا. اب ہم کیا کہتے ہیں, دیکھو دیکھو نماز کی اہمیت کتنی ہے, کہ حضور نے فرمایا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. نماز کی اہمیت تو ہے, لیکن اب اس حدیث کو دوسری حدیث سے سمجھو.
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پاک فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جو بھی چاہتے ہیں، حضور جو بھی چاہتے ہیں، اللہ اپنے محبوب کی چاہت کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ حضور کہتے نہیں ہیں، حضور کرتے نہیں ہیں، رحمت للعالمین ہے، وہ صرف چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں سمجھاؤں آپ کو، اب یہ حدیث میں یہ نہیں آیا، میں اس کو ایڈ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ حضور کی چاہت کو اللہ کس طرح پورا کرتا ہے، سنیے۔ 4 رکعت کی نماز کی نیت کی، اور نیت کر کے حضور نے سوچا کاش یہ جو یہودی تانا دیتے ہیں کہ دین تو نیا لائے ہیں اور قبلہ پرانا استعمال کرتے ہیں بیت المقدس، یہ تانا دیتے ہیں مسلمانوں کے کہ کاش بیت المقدس کی بجائے کعبہ میرے دادا ابراہیم کا بنایا ہوا کعبہ قبلہ بن جائے۔ کون؟ حضور نے کہا نہیں، چاہا۔ تو کیا ہوا؟ 4 رکعت نماز کی نیت کی ہے، 2 مکمل پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ حضور چاہ رہے ہیں اور بولتے نہیں، صرف آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے ہیں، پھر نیچے کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، پھر نیچے کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے پیارے یہ تیرا بار بار نگاہوں کا آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، تو آپ اپنا چہرہ پھیر لیجئے، ضرور ضرور ہم اسی کو قبلہ کر دیں گے جس میں تیری رضا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محبت۔ بتایا جا رہا ہے ہماری نماز بعد میں ہوگی، پہلے تیری چاہت کو پورا کر دیا جائے گا، پہلے تیری خوشی کا خیال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ نماز 4 رکعت، اتنی بھی دیر اللہ کو گوارا نہ ہوئی کہ محبوب 4 پوری پڑھ لے بعد میں قبلہ بدل، نہیں، نماز بعد میں پوری ہو رہی ہے، پہلے محبوب کی خوشی کا خیال کیا جائے۔ ان کی حضور نے چاہا، توجہ، حضور نے، اللہ نے کیا کیا؟ پورا کر دیا۔ اب سوچئے، سمجھ میں آ گئی اتنی بات؟ حضور نے کہا نہیں، کیا نہیں، کیا کہا؟ چاہا۔ اللہ نے چاہت پوری کی کہ نہیں کی؟ اب حضور کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں ان گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو رسول اللہ نے چاہا، حضور نے، اور آگ کس نے لگائی؟ اللہ نے لگا دیا۔ اللہ نے آگ لگا دی۔ او نماز نہ پڑھنے والوں، جو آج باپ اور بیٹے میں نفرت ہے، یہ آگ کس نے لگائی ہے؟ حضور نے چاہا، اللہ نے آگ لگا دی۔ جو آج بیٹیوں کو رشتے نہیں آ رہے ہیں، یہ جو آگ، یہ بھی آگ ہے نا، جو دکھنے والی آگ ہے وہ صرف آگ نہیں ہے، بلکہ وہ آگ اتنی مصیبت والی نہیں ہوتی۔ جو آج بیٹے باپ کے غدار ہو رہے ہیں، بیٹیاں باپ سے غداری کر رہی ہیں، گھروں میں سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اتنا کما کما کے بھی ہائے ہائے کر رہے ہو، برکت نہیں ہے، روزی میں برکت نہیں، رزق میں برکت نہیں ہے۔ جن اولاد کو ڈگریاں دلانے کے لیے تم نے برتن جھاڑو تک کیے، تم نے نوکریاں تک کی، تم نے حمالیاں تک کی، آج وہ اولاد ڈگریاں پا کر کے تمہیں لات مار کے گھر سے نکالے، یہ جو آگ لگی ہے نا، کیوں ہے؟ حضور نے چاہا، آگ لگ گئی۔ میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، یہ آگ کیوں ہے؟ حضور نے چاہا کہ بے نمازیوں کے گھر کو میں جلا دوں، اللہ نے آگ لگا دی۔ آج گھر سب کے جل رہے ہیں، ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، یہ آگ دکھ نہیں رہی ہے، جل سب رہے ہیں، سکون نہیں ہے، آگ لگا دی اللہ نے، اطمینان نہیں ہے، آگ لگا۔ یہ ہر گھر کی کہانی، گھر گھر کی کہانی۔ بیٹی باپ کو کہتی ہے میں اپنی زندگی خود جیوں گی، آپ کو عمل دخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف آوارہ گھروں کی داستان نہیں ہے، یہ مذہبی گھروں کی داستان بھی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا۔ بیٹیاں بغاوت کر رہی، بیٹے بغاوت۔ وجہ ہم لوگوں کے سامنے ہوتے تو نماز پڑھتے، تنہائیوں میں فجر میں دیکھ لو کتنے نمازی آتے ہیں، جتنے نمازی جمعہ میں آتے ہیں اتنے نمازی فجر میں آتے ہیں کیا؟ بتائیے۔ تو یہ جمعہ کے دن نمازی زمین سے نکلتے ہیں کہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں؟ ہم ہی میں سے ہے نا، ہماری بستی میں سے ہے نا، نماز پڑھنے جگہ نہیں ملتی تو یہ نمازی آتے کہاں سے ہیں؟ ہم ہی میں سے آتے ہیں۔ فجر میں کہاں یہ چلے جاتے ہیں؟ زمین میں دھس جاتے ہیں یا آسمان پہ چلے جاتے ہیں؟ سوتے رہتے نہیں آتے ہیں۔ تو جیسے جمعہ فرض ہے ویسے فجر بھی تو فرض ہے۔
جمعہ پڑھتے ہو فجر کیوں نہیں پڑھتے؟ اور نہیں پڑھو گے تو کیا ہے؟ آگ لگی آگ. ڈگریاں تمہارے پاس 5 ہیں لیکن نوکری نہیں ملتی. اتنا ڈھونڈ دو, چپلیں گھس گئی, نوکریاں ڈھونڈتے نہیں ملتی. اللہ نے آگ لگا دی. سب چیز تمہاری بستیوں کو ویران کیا جا رہا ہے, اللہ نے آگ لگا دی. تمہیں غلام بنا دیا گیا, اللہ نے آگ لگا دی. یہ آگ کیسے بجھے گی؟ کس طرح اس آگ کو بجھانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ ہے, یہ پانی سے نہیں بجھے گی, یہ وظیفوں سے نہیں بجھے گی, یہ تعویذات سے نہیں بجھے گی. اس آگ کو بجھانے کا ایک ہی طریقہ ہے, سجدہ کر کے مدینے والے مصطفیٰ کریم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دو, اللہ تمہارے گھروں کی لگی ہوئی آگ کو بجھا دے گا. جو مسجد سے نکلے اس کا دل مسجد میں لگا رہے. آقا فرماتے اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. مزید اور تفصیل ہے, اتنی بات میں نے بیان کر دی. ان میں سے جو کر سکتے ہو کر لو تاکہ اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کرے. 50,000 سال کا اتنا لمبا دن ظہر کی 4 رکعت کے برابر ہو جائے. اگر کہیں موقع ملا تو میں انشاءاللہ کچھ باتیں اگر لوگ چاہیں گے تو اور پڑھ دوں گا, اور تاکہ لوگ عرش کے سائے میں جانے کا اپنے لیے سامان کر لیں. اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اللہ سے دعا کرتا ہوں بارے دیگر کہ حضرت پیارے صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار پر اللہ رحمت و نور کی برسات فرمائیں. کتنے اچھے لوگ ہیں, کیسی محنت کرتے. دارالعلوم بنایا, دارالعلوم تیار بھی ہو گیا ماشاءاللہ. اب میری گزارش ہے, دارالعلوم بن تو گیا لیکن یہ دارالعلوم آباد بھی تو ہونا چاہیے. ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں, حافظ بنائیں, قاری بنائیں, مفتی بنائیں. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں جو غریبوں کے یہاں کھانے نہیں رہتا ہے وہی اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالتے ہیں. یہ سوچ مت بنائیے, دین کو غریبوں کے حوالے مت کیجیے. میرے بھائی کاش کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اپنی سوچ بنائیے کہ IAS آفیسر بھی تراویح پڑھائے نا, وہ بھی حافظ قرآن ہو. ڈاکٹر بھی تراویح پڑھائے نا, وہ بھی حافظ قرآن ہو. ارے مفتی بھی جج ہونا, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. اور یہ کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بار بار لوگوں کو کہہ چکا ہوں کہ ہندوستان کی ہمارے یہ اسی بھارت کی تاریخ ہے, بھارت کا اتہاس ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد سے پہلے جو چیف جج تھا, جو چیف جسٹس تھا, وہ اپنے زمانے کا اتنا بڑا مفتی تھا, اتنا بڑا عالم اور فقیہ تھا کہ اذان سے پہلے وہ ہندوستان کی عدالت میں, کورٹ میں, کچہری میں فیصلے کرتا تھا. اور اذان ظہر ہونے کے بعد وہی جج ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں کھڑا رہتا تھا. اس جج کو دنیا علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے. یہی بھارت ہے, اکھنڈ بھارت کا بادشاہ. 11 مہینے تک جو پورے بھارت پر حکومت کرتا تھا. جب رمضان شریف کا چاند نظر آتا تھا تو دلی کی جامع مسجد میں وہ حافظ قرآن بادشاہ تراویح سناتا تھا. اسی بادشاہ کو دنیا اورنگزیب عالمگیر کے نام سے جانتی ہے. جب ہندوستان کا, بھارت کا بادشاہ تراویح سنا سکتا ہے تو کیا ہندوستان کا IAS آفیسر تراویح نہیں سنا سکتا؟ ہندوستان کا ڈاکٹر تراویح نہیں سنا سکتا؟ ہندوستان کا انجینئر تراویح نہیں سنا سکتا؟ ہم نے کیا کیا؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو حافظ بنا کر وہ مدرسہ ہی پڑھائے, وہ مسجد میں امامت ہی کرے. میرے بھائی ہمارا بچہ ڈاکٹر بننے سے پہلے حافظ قرآن ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے, عالم دین IAS آفیسر بھی بن سکتا ہے. لیکن فرق کیا ہوگا پتا ہوں؟ اگر عالم حافظ ڈاکٹر بنیں گے نا تو کڈنیاں چوری نہیں کریں گے, لاشوں کے سوداگر نہیں بنیں گے. آپ کو پتا ہے جو چند سال پہلے کووڈ ہے, اس کووڈ کے اندر یہ نہیں ہوا کہ جو لوگ کوما میں چلے گئے تھے ان کو کچھ لوگوں نے مردہ ڈکلیئر کر کے قبرستان میں دفن کروا دیا. کچھ لوگ کوما میں چلے گئے تھے, اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے, آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے ان کو چتا پر جلوا دیا گیا. کتنی جانوں سے کھیلا گیا ہے. اگر یہ تحقیق ہوگی تو پتا چلے گا کہ کتنی جانوں سے کھیلا گیا ہے. میرے بھائی یہ حال ہے.
ایک عزیز نے مجھے کرناٹک کے ایک عزیز نے ایک واقعہ بتایا، یہ حال ہوا، ایک بڑھیا کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد وہ بڑھیا پانی دبلی پتلی سی پانی لینے کے لیے نکلی، کسی نے توجہ نہیں دی، لوگوں نے سب ڈرے سہمے تو سبھی تھے، کسی نے توجہ نہیں دی، وہ دھیرے دھیرے ہاسپٹل سے نکل کے باہر چلی گئی، اور باہر نکلنے کے بعد گم ہو گئی تو ہاسپٹل والوں نے کہا کہ تمہاری اماں تو مر گئی، اور ہم نے تو جلا دی، کیونکہ تو کوئی جا تو سکتا نہیں تھا۔ وہ بیچارہ فوٹو ووٹو ہار وار لگا کر کے اماں مر گئی رو رہی، سارا خاندان رو رہا ہے۔ وہ تو حالت یہ تھی کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا، کون جائے جلانے کون جائے دفن کرنے، حالات یہ تھے نا بھائی، باپ کی میت میں بیٹا نہیں گیا، بیٹا کی میت میں باپ نہیں گیا، یہ حالات تھے۔ بہرحال روتے دھوتے بیٹھے تھے، ایسے میں کسی کا فون آیا کہ کہا ایک بوڑھی بڑی بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ نمبر اس نے دیا ہے، وہ کہتی ہے آپ سے بات کرنے کا، اس میں چلنے کی اور بولنے کی بھی طاقت نہیں۔ کون ہے؟ تو یہاں تو اماں مر گئی تھی، تو بڑی بی کا نام سن کر کے کچھ زیادہ ہی پیارا ہے، تو اٹھایا تو کہا یہ تو اماں ہے۔ یہ حال تھا، کوئی میں واقعی لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، ادھر وہ فوٹو ووٹو لگا کر کے ماں کا سوگ منا رہے، ادھر سے اماں کا فون آیا۔ اس طرح کتنے وجہ، دل میں اللہ کا خوف نہیں تھا۔ بہت سارے کوما میں جانے والوں کو مردہ ڈکلیئر کر دیا، کڈنی چوریاں کی ہوگی لوگوں نے، کیا کیا کیا، کیا کہہ سکتے ہیں، کچھ کہوں تو کہا نہیں جاتا، چپ رہوں تو رہا نہیں جاتا۔ جب عالم دین حافظ قرآن ڈاکٹر ہوگا تو کیا ہوگا، وہ کسی کو مردہ ڈکلیئر کرنے سے پہلے سوچے گا ایک انسان کو بچانا پورے انسانوں کو بچانے کے برابر ہے، اور ایک انسان کو مار دینا تمام انسانوں کو مار دینے کے برابر ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا ٹیبل پہ پہلے پیسے رکھو اور اس کے بعد میں مریض کو ہاتھ لگاؤں گا، نہیں، وہ سوچے گا یار جان بچا لو، ایک کی جان اگر میں بچا لوں گا نا تو تمام انسانوں کی جان بچانے کے برابر ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس لیے اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، قاری بناؤ، مفتی بناؤ۔ بلکہ ایک واقعہ یہاں یاد آیا عرس کے حوالے سے، ایک دن اورنگزیب عالمگیر تراویح پڑھا، اورنگزیب عالمگیر تراویح پڑھا۔ دیکھو ہماری جماعت کے بہت بڑے مفکر کا خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتے ہیں جہاں علم تھک کر بیٹھ جاتا ہے اس کے آگے مشاہدہ رہنمائی کرتا ہے۔ جو علماء ہوتے ہیں، حافظ جی لوگ ہوتے ہیں، یہ علم ہے، اور جو اولیاء ہوتے ہیں وہ مشاہدہ ہے۔ ہر عالم ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی علم والا ہوتا ہے۔ کسی جاہل ان پڑھ کو اللہ ولایت نہیں دیتا بھائی، یہ بھی یاد رکھنا۔ کچھ لوگ یزید کو یجید کہتے ہیں، پھر بھی ان کو ولایت کا دعویٰ ہے۔ شیطان کو پوری زندگی شیطان بولتا رہا، پھر بھی اس کو ولایت کا دعویٰ ہے۔ یہ حال ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی لیکن کچھ کو تو ولایت ملی نہ۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، میں نے یہ کب کہا کہ ہر ولی مدرسے سے پڑھا رہتا ہے؟ میں نے یہ کہا ہر ولی علم والا ہوتا ہے، لیکن جس کو ولایت دینی ہوتی ہے کوئی ضروری نہیں کہ کتابوں سے پڑھاتے ہیں، کبھی ولایت دینے کے لیے کتابوں سے پڑھاتے ہیں، کبھی ولایت دینے کے لیے نگاہوں سے پلا دیتے ہیں۔ لیکن ولی بنانے سے پہلے علم ضرور ملتا ہے۔ ان پڑھ ولی نہیں بنتا، جاہل ولی نہیں بنتا۔ میرے بھائی، جب تو جاہل اور ان پڑھ کو اپنی بیٹی نہیں دیتا تو اللہ ان پڑھ اور جاہل کو اپنی ولایت کیسے دے گا؟ یہ بات یاد رکھنا۔ تو یہ شیطان جو کہہ رہا ہے نا، تو ابھی تک وہ پہنچا ہوا نہیں ہے۔ ہاں، جس کو نماز کی رکعتوں کا ٹھکانہ نہیں، وہ بھی پہنچا ہوا نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات بھی ہے، مگر جو حلق سے حرام و حلال نکال رہا ہے وہ بھی پہنچا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے کہ پہنچنے کے لیے صرف ہے اور حلال اور حرام کی جو ہے وہ حروف حلقی پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ولایت کے لیے حلق پر نہیں، ولایت کے لیے دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہوتی۔ یہ بڑا عنوان ہے، لیکن میں عرض کر رہا تھا، علم جہاں تھک کے بیٹھتا ہے وہاں ولی کا مشاہدہ گواہی دیتا ہے، شہادت دیتا ہے، آگے بڑھاتا ہے۔ اورنگزیب تراویح پڑھا رہے ہیں رمضان شریف میں، پیچھے سے کسی نے لقمہ دے دیا۔ لقمہ دینا سمجھتے ہیں نا؟ جب حافظ جی سے کہیں مسٹیک ہوتی ہے تو پیچھے سے لقمہ آتا ہے، تو کسی نے لقمہ دے دیا۔ جب لقمہ دیا تو جلال شاہی سلام پھیرنے کے بعد اپنے تیور دکھائے گا۔ کون گستاخ تھا جس نے اکھنڈ بھارت کے بادشاہ کو لقمہ دینے کی جرات کی، وہ بھی غلط لقمہ؟ ایک کمبل پوش کھڑا ہوا اور بغیر کسی ڈر اور خوف کے اس نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، بادشاہ سلامت، یہ گستاخی مجھ فقیر نے کی ہے۔ وہ کون تھا؟ اس ولی کو دنیا
حضرت سیدی محب اللہ الہ آبادی کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت آپ نے غلط لقمہ دیا، میں نے صحیح لقمہ دیا، میں نے صحیح پڑھا، میں نے صحیح لقمہ دیا، اچھا بھائی چلو قرآن جو طاق میں رکھے ہیں نکالو تاکہ دلیل ہو جائے کس نے صحیح کہا۔ اب 7 قرآن نکالے تو 4 اورنگزیب کی حمایت کر رہے تھے اور 3 محب اللہ الہ آبادی۔ اورنگزیب نے کہا اب بھی نہیں آپ مانیں گے، زیادہ تعداد نسخوں کی تو میری حمایت کر رہی ہے نا، غلطی پہ کون ہے؟ اس زمانے میں ہاتھ سے لکھی جاتے تھے قرآن۔ جیسے اتنا کہا حضرت محب اللہ الہ آبادی نے اپنی چادر اورنگزیب کے سر پہ ڈال دی، کہا اب بتاؤ کون صحیح کہہ رہا تھا۔ اورنگزیب نے قدم پکڑ کے کہا سرکار آپ نے صحیح کہا۔ پبلک نے کہا سر پہ چادر ڈالنے کا کیا آخر ایسا ہو گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صحیح کہا؟ کہا سر پہ انہوں نے